بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تاریخ اناؤنس کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ اس پر اب کوئی کوسچن نہیں ہوگا، 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشنز ہوں گے، کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے سینئر حلقوں کی جانب سے، کچھ ایسے سینئر صحافیوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار نجی محافل میں تو کیا جا ہی رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر ایک انٹرویو میں ایک بہت ہی سینئر صحافی نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میاں نواز شریف جنہیں وزیر اعظم بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں، یعنی کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اپیرنٹلی ان کے پاس اتنے نمبرز بھی نہیں ہیں، اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم تو کیا وزیر اعظم بننے کے قریب بھی پہنچ سکیں۔ یہ کیا کہانی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم کیسز میں بری ہو گئی ہے، انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہو گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، میرا اور آپ کا جو یہ رابطے کا ذریعہ ہے یہ بنا رہے۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، میرے لیے انتہائی محترم ہوگی آپ کی رائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب سماعت ہوئی تھی الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی، تو اس کے بعد بہت اہم ریمارکس یہ تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی الیکشن کی انعقاد پر، الیکشن کی تاریخ پر اب کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہوگی۔ اٹ از آؤٹ آف کوسچن کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، یا کوئی شک ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی شک ہے، کوئی اپنے شک کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ جا کر اپنی بیگم سے بات کر لے، اپنی بیوی سے بات کر لے، لیکن ٹی وی پر یا کسی انٹرویو میں یا کسی آن ریکارڈ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں نجی محافل میں، جو صحافیوں کی جانب سے محافل سجائی جاتی تھی، یا مختلف جو اور حلقے ہیں، جو سیریس حلقے ہیں جو گفتگو کرتے سے تھے اس حوالے سے، وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور یہ باتیں کرتے نظر آتے تھے کہ جی الیکشن باقی 8 فروری کو ہو رہے ہیں، یا اب اس یا کے آگے میں نہیں بولوں گا۔ تو کچھ ایسے نکات جو ہے وہ اب ایسے سامنے آئے ہیں کہ جو واقعی بہت سیریس ہیں، بہت سیریس کنسرن ہے اس حوالے سے۔ ایک بہت سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، اور بہت قریبی ہیں وہ حکومتی حلقوں کے بھی، ان کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سینئر سیاسی لیڈرشپ، ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ ان کی خبر کو جھٹلا نہیں سکتے، ان کی خبر جو ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ ان کی جانب سے کچھ ایسے پوائنٹ ریز کیے گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں الیکشن کے انعقاد کو۔ اب وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے نواز شریف کے لاڈلے پن کے حوالے سے بھی۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا عمران خان سے متعلق کہ جی ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی عمران خان کی درخواست لگ گئی ہے ضمانت کے حوالے سے، تو کیا عمران خان کے لیے کچھ امید ہے الیکشن میں؟ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگلا الیکشن پرامن طریقے سے ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلا الیکشن کیا پرامن طریقے سے ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یعنی کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ایسی بات آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو میاں نواز شریف کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، چوتھی بار وہ وزیر اعظم وہ بننے جا رہے ہیں، یا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، یہ اتنے وہ لاڈلے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیا کوئی امید ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، کیا کوئی امید ہے کہ انہیں کوئی چانس ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی نے تمام تر کہانی کو کھول کے رکھ دیا ہے، کہ ایک طرف تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ایسا تاثر ہے کہ جی بس وہ اب وزیر اعظم ہے، اور ایک طرف ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہے، بچہ یہ سوال کر رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ الیکشن میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہی جو ہے وہ تمام تر کہانی بتا رہا ہے، اور یہی تمام تر جو ہے وہ کہانی بیان کر رہا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال میں الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ کیا وہ الیکشنز تسلیم کیے جائیں گے؟
کیا ان الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم کیا جائے گا؟ یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا حامد میر صاحب کی جانب سے۔ اچھا جی، پھر ان سے جو ہے یہ سوال ہوا کہ کیا عمران خان کا مشکل وقت گزر گیا ہے؟ جو مشکل وقت ان پر آن پڑا تھا کیا وہ گزر گیا ہے؟ کیا اب ان کے لیے آسانی آنے والی ہے؟ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈر ہے کہ جمہوریت، آئین اور میڈیا کے لیے بھی اب برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ کہتے ہیں خدشہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو جائے، کیونکہ الیکشن کروانے ہیں تو امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا، لیکن اگر امن و امان کی اور سیکیورٹی کی صورتحال صحیح نہیں ہوتی تو پھر الیکشنز کس طرح سے کنڈکٹ کروائے جائیں گے، الیکشنز کیسے جو ہے وہ ہوں گے، کیا پرامن طریقے سے الیکشن ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ اور یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ انہوں نے جو ہے وہ ریز کیا۔ وہ اہم پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان سپر لیگ ہونے جا رہا ہے فروری میں، پی ایس ایل اس کا انعقاد ہونا ہے فروری میں، لیکن اس کے لیے اب تمام تر میچز پی ایس ایل کو منتقل کیا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے ای میں وہ کروایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر جو فرنچائز مالکان ہیں انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تمام تر میچز جو ہیں پی ایس ایل کے یہ ہوں گے یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں۔ اب دیکھیں جو پی ایس ایل کے فرنچائز مالکان ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر پاکستان میں یہ پی ایس ایل نہ ہو۔ اب تو پی ایس ایل کے اگر گزشتہ پی ایس ایل کو دیکھا جائے اس کے بیشتر میچ پاکستان میں کھیلے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹرز پاکستان آ رہے ہیں، یہاں پر انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ والا پی ایس ایل اب باہر منتقل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پی سی بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فروری میں یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، پی ایس ایل نہیں ہو سکتا ان حالات میں، تو پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ سوال یہ ہے، یہ حامد میر صاحب جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ پی سی بی سے یہ سوال کیا جائے کہ جی فروری میں آپ کیوں یہاں پر پی ایس ایل نہیں کروا رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے فروری میں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، تو پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ اب دیکھیں پی ایس ایل جو ہونا ہے، وہ جو میچز ہونے ہیں وہ کتنے شہروں میں ہوں گے؟ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، وہ کراچی میں ہوتے ہیں، وہ پنڈی اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم ملتان میں بھی جو ہے وہ میچ کروایا گیا تھا، ایک نمائشی میچ جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوا تھا۔ تو یہ 3-4 شہر ہیں جہاں پر یہ میچ ہونے ہیں۔ اگر ان 3-4 شہروں میں پی ایس ایل کے لیے سیکیورٹی مینج نہیں ہو سکتی تو پورے پاکستان میں الیکشنز کے لیے کیسے سیکیورٹی مینج ہوگی؟ امن و امان کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ سیکیورٹی کیسے برقرار رکھی جائے گی کہ الیکشن جو ہے یہ کروائے جا سکے؟ اور کیا اس پر جو باز پرس نہیں ہونی چاہیے پی سی بی کی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی، کہ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں فروری میں؟ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہوں گے فروری میں کہ آپ یہاں پر پی ایس ایل نہیں کروا سکتے؟ کیا چیف جسٹس کو اب ذکا اشرف صاحب کو بلا کر یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ جی ہمیں بھی بتائیں، الیکشنز ہونے ہیں فروری میں، اگر یہاں پر سیکیورٹی حالات بہتر نہیں ہیں تو اس کی ریزن بتائیں، اس کی وجہ بتائیں، کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے تو الیکشن کروانے ہیں 8 فروری میں، اگر پی ایس ایل نہیں ہو سکتا ان برے حالات میں تو کیا الیکشنز ہو پائیں گے؟ کیا انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ سیکیورٹی کے ان حالات میں بہتر ہو پائے گا؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں، یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ حامد میر صاحب نے اٹھائے، بہت ویلڈ ہیں یہ۔ آج سے پہلے شاید اس حوالے سے کسی نے اس طرح سے بات نہ کی ہو، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ اگر سیکیورٹی کا ایشو بن گیا تو یہ انتخابات کیا ہو پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ یہ ایک بار پھر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ہم کلیئر میجورٹی لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب سے ہم 120 اور 125 سیٹیں حاصل کر لیں گے اور ہماری حکومت ہوگی۔ یہاں پر بھی حامد میر صاحب نے ایک بہت مزے کی بات کی۔ حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا پن ٹھیک ہے نواز شریف کا، لیکن اگر انہیں کلیئر میجورٹی دلوانی ہوتی تو پھر آئی پی پی نہ بنائی جاتی۔ اگر مسلم لیگ نواز کو کلیئر میجورٹی دلوانی ہوتی تو پرویز خٹک کی جماعت بنوائی جاتی۔ اس وقت جو ہے وہ کلیئر میجورٹی نہیں دلوانی پی ایم ایل این کو، صرف نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے قریب لے کر آنا ہے، صرف اتنے نمبرز انہیں دینے ہیں، اور وہ بلوچستان سے الیکٹیبلز کی شکل میں انہیں دیے جا رہے ہیں یا مختلف شہروں سے الیکٹیبلز کی شکل میں انہیں دیے جا رہے ہیں، جو الیکٹیبلز کو شامل کرایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف کے پاس اتنے نمبرز بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تو کیسے کلیئر میجورٹی یہ حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں
جب اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ یہ وزیر اعظم بننے کے قریب بھی پہنچ سکے، وہ بھی انہیں دیے جا رہے ہیں۔ مانگے تانگے کی حکومت عمران خان کی یہ کہتے تھے، مانگے تانگے کی حکومت اب خود بنانے کے لیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف، اور دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم کلیئر میجورٹی حاصل کریں گے، ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ یہ سوال ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بری کر دیا گیا ہے۔ آشان اقبال ریفرنس 2018 میں یہ ریفرنس کیا گیا تھا۔ آہا چیمہ، فواد حسن فواد، دیگر لوگ اس میں نامزد تھے اور ان کے خلاف یہ کیس چلا، لیکن اب نیب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے جس کی بنا پر یہ ریفرنس آگے چلایا جا سکے۔ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا ہی، بلکہ یقین تھا کہ وہ شواہد نہیں ملیں گے۔ نواز شریف کے خلاف اب نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں شواہد نہیں ملے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی اب شواہد نہیں ملے تو اب انہیں بری کر دیا گیا ہے اور باعزت بری ہو گئے ہیں۔ باعزت شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم بری ہو گئے ہیں۔ جو شوگر ملز کے حوالے سے کیس ہے اس میں بھی باعزت بری ہو گئے۔ جب ان کی پیشیاں ہوتی تھی تب یہ پیشی پر جاتے نہیں تھے، کبھی کمر میں درد ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اور اب جب وہ 16 ماہ کی حکومت اپنی گزار لی، اس دوران اپنے تمام تر معاملات کلیئر کروا لیے، اسموتھ کروا لیے، تو اب باعزت بری ہو گئے ہیں۔ اب یہ لاڈلا حکومت میں آنے کے لیے جو تمام تر لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے پوری کی جا رہی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے حالات آپ کو نظر آئیں گے۔ بہرحال جی، آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔